علی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جیسا کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کیا قرآن کاپی پیسٹ ہے بائبل سے، اس سلسلے میں آپ نے 2 ویڈیو بنا لی ہیں، جس میں ایک ہے کنسیپٹ آف گاڈ اور دوسرا ہے کنسیپٹ آف پروفٹ۔ اور آپ نے قرآن اور بائبل کی ورسی سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کاپی پیسٹ نہیں ہے۔ تو آج آپ اس سلسلے آپ کے پاس کیا مزید دلائل ایویڈنس ہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ قرآن جو ہے وہ کاپی پیسٹ نہیں ہے؟ میں اپنے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام ذوالفقار بھائی، ہم نے دیکھا پچھلی 2 ویڈیوز میں کہ ہم نے بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھا اور قرآن حکیم کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ خدا کا تصور کیا ہے، وہ کلیئر ہو گئی بات۔ اس کے بعد ہم نے انبیاء علیہ السلام کا تصور قرآن حکیم میں دیکھا اور بائبل مقدس میں دیکھا، اور وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلا کہ یکسر مختلف ڈائمنشنز میں قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کو اور خدا کے تصور کو پیش کیا، بلکہ بائبل مقدس کے تصور کو، موجودہ بائبل مقدس کے تصور کو، سو کالڈ بائبل مقدس کے تصور کو رد کر کے اس کو کریکٹ کر کے پیش کیا۔ لیکن یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے رسولوں کا تو ذکر کریں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جو رسول ہیں ان کے بارے میں ہم بات نہ کریں، تو یہ تو بہت زیادتی والی بات ہے۔ تو میں تو کم از کم ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ میں دوستوں کے سامنے یہ کانسیپٹ بھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسیحی دوست بھی استفادہ کریں اور مسلم دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسولوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ کے جو رسول ہیں ان کا کردار کیا ہے اور کن بنیادوں پر ان کو اتنی فضیلت بائبل مقدس نے دی، اور کیا پھر قرآن حکیم نے اس کو کاپی کیا یا نہیں کیا۔ تو ہم پوچھیں گے بائبل مقدس سے اور بائبل مقدس خود بتائے گی کہ وہ کیا تصور رکھتی ہے نیو ٹیسٹامنٹ کے رسولوں کے بارے میں، اور پھر ہم قرآن حکیم کو بھی دیکھیں گے کہ کیا قرآن حکیم جو ہے وہ رسولوں جن کو نیو ٹیسٹامنٹ رسول سمجھتی ہے کہ کیا قرآن حکیم ان کو ایز اے رسول کاپی کرتا ہے، جیسا کہ ان کا کرسچن دوستوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ کاپی کیا گیا ہے۔ تو چلیں جائزہ لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو، مسیح علیہ السلام کے حوارین جن کو مسیحی دوست رسول مانتے ہیں اور جگہ بجگہ ان کو ایز اے رسول پیش کیا ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، تو یوحنا کی انجیل ہے، باب اس کا 17 ہے اور آیت اس کی 6 ہے۔ دیکھیں کہ پہلے آئیڈیا تو ہونا چاہیے نا کہ بائبل مقدس ان کے بارے میں کیسا عظیم تصور پیش کرتی ہے اور پھر ان کی کس طریقے سے کردار کشی کرتی ہے۔ تو یوحنا باب 17 اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے کہ شاگرد تیرے تھے، یعنی خدا کے تھے، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پھر کس طریقے سے انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا اکارڈنگ ٹو نیو ٹیسٹامنٹ۔ یوحنا باب 17 ہی ہے اور آیت اس کی 9 ہے، جس میں لکھا ہے، مسیح علیہ السلام کی دعا درج ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں اپنے شاگردوں کے لیے درخواست کرتا ہوں، دنیا کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ یعنی کہ جو خدا کے ہیں ان کے لیے مسیح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور دنیا کے لیے وہ دعا نہیں کرتے۔ یوحنا باب 17 آیت 16 میں ہے، جس طرح میں دنیا کا نہیں، وہ یعنی شاگرد اور رسول وہ بھی دنیا کے نہیں۔ یوحنا کی آیت 17 کی آیت 20 ہی ہے، 20 سے 21 ہے، جس میں لکھا ہے، اس لیے درخواست کر رہا ہوں تاکہ سب ایک ہوں، جس طرح اے خدا تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ یعنی کہ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام کے جو رسول ہیں خدا ان میں رہتا ہے، خدائی مخلوق ہے اور آسمانی مخلوق ہے، وہ دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو آگے چل کے آیت نمبر 22 میں لکھا ہے، جو جلال مسیح کو خدا نے دیا وہ جلال مسیح نے اپنے شاگردوں کو دے دیا۔ تو چلتے چلتے ہیں بائبل کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ مسیحی دوستوں خصوصاً بائبل پڑھتے رہتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کون سا جلال اور کون سا انہوں نے عمل کیا۔ خیر، آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، میں ان میں اور تو مجھ میں ہے تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ان کے بارے میں مسیح علیہ السلام کے اکارڈنگ ٹو بائبل مصلوب ہونے سے پہلے کے جو واقعات ہیں، مسیح علیہ السلام کی رائے، مسیح علیہ السلام کی دعا اور مسیح علیہ السلام کا ان کے لیے جو آئیڈیا ہے رسولوں کے بارے میں، وہ کس طریقے سے پیش کیا کہ وہ اس دنیا کے نہیں، ایک آسمانی مخلوق ہیں اور خدائی مخلوق ہیں جن میں خدا بستا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا کردار جو ہے موجودہ بائبل، سو کالڈ بائبل، کس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مشترکہ طور پہ جہاں پر سب رسولوں کا ذکر ہے، میں آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں
انجیل متی باب 26 اور آیت 56 مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، اپنے رسولوں سے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی ہے کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے مسیح علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو دنیا کی نہیں ہے بلکہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، آسمانی مخلوق ہے اور ان کے اندر خدا بستا ہے، اور اب مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم تو مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، وہ گھڑی آ گئی۔ اس طریقے سے کیا وہ خدا کا جلال بلند کریں گے؟ اب دیکھیے گا کہ مزید خدا کا جلال کس طریقے سے بلند کرتے ہیں یہ رسول جن کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتا ہے۔ مرکز باب 14 آیات 50 تا 52 تک ہیں، اس میں لکھا ہے اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ خدائی مخلوق ہے جن میں خدا بستا ہے، جب مصیبت دیکھی تو سب بھاگ گئے، مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، یعنی مسیح علیہ السلام کے پیچھے جب اسے لوگ لے کے جا رہے تھے اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں ایک حواری ہیں جن کو مسیح علیہ السلام کا محبوب ترین رسول مانا جاتا ہے، ان کا نام ہے پطرس۔ اب پطرس کے بارے میں جو ہے وہ سو کال بائبل کیا کہتی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ پطرس کے بارے میں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مرکز کے باب 8 میں اور آیت 33 میں، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر خدا بستا اور اب وہ شیطان بن گیا۔ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا، تو خدا کی باتوں کا نہیں آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ یہ وہی مخلوق ہے جس کو آسمانی اور خدائی مخلوق ہونے کا شرف حاصل ہے، اب وہ شیطانی مخلوق بھی بن رہے ہیں، بلکہ شیطانی مخلوق کیا، وہ شیطان ہی انہیں مسیح علیہ السلام نے قرار دے دیا اکارڈنگ ٹو نیو ٹیسٹامنٹ مرکز کی انجیل۔ تو پطرس جو ہے اس کا مزید کارنامہ دیکھیں کہ پہلے تو کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، ان کو لے کے گئے، تو جب وہ لے کے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے پطرس آ رہا تھا، تو اس کو ذکر کیا مرکز باب 14 اور آیت نمبر 71 میں کہ جب لوگوں نے کہا کیا تو بھی مسیح کے ساتھ ہے، یعنی کہ پطرس سے پوچھا کہ کیا تم بھی مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو، تو پطرس لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ تو کیا خوبصورت انداز سے انبیاء کا نام پہلے بدنام کر چکے، اس کے بعد انہوں نے خود سے انبیاء منتخب کیے اور ان کا بھی یہ کردار اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ چادریں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ ویسے ہی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ اگر کوئی پیچھے آ جاتا ہے تو وہ پیغمبروں پہ لعنت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کانسیپٹ آپ پوری اپنا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کم از کم کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے رسولوں کو یا خدا کو گالم گلوچ نہیں کیا، لعنت نہیں کی اس پہ۔ تو ظاہری بات ہے یہ نیو ٹیسٹامنٹ کے رسول ہیں تو ان میں کچھ خاص تو ہونا چاہیے تھا۔ تو نیو ٹیسٹامنٹ بتا رہا ہے کہ یہ جس کو خدا بنا کے پیش کرتے ہیں یا کبھی رسول بھی مان لیتے ہیں، تو پطرس جو ان کا رسول تھا ان پہ لعنت کرتا ہے اور ان کو جھٹلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، مقدس پولوس بھی ہیں ماشاءاللہ جن کو کرسچینٹی متفقہ طور پر مقدس رسول مانتی ہے، تو خود اپنے بارے میں مقدس پولوس کیا لکھتے ہیں کہ وہ منافقت سے کس طریقے سے کام لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کرنتھیوں باب 9 آیات 20 تا 22، جس میں خود اپنے بارے میں فرمایا مقدس پولوس نے، میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں، جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کا ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کا ماتحت نہ تھا تاکہ میں انہیں کھینچ لاؤں، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں۔ تو یہ نایاب رسول ہیں پوری کرسچینٹی میں سے، بائبل میں سے جو مجھے ملے ہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کم از کم وہ خدا کا کلیئر کٹ پیغام لے کے آتے ہیں، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام بھی، لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ واحد رسول ہیں کرسچینٹی میں بھی جو کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بن جاؤں گا، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بن جاؤں گا، میں تمام لوگوں کے لیے تمام کچھ بن جاؤں گا، اور شریعت کے ماتحتوں کے لیے میں شریعت کا ماتحت بن جاؤں گا، حالانکہ میں شریعت کا ماتحت نہیں ہوں۔ تو کیا خوبصورت کردار ہے مقدس پولوس کا جو وہ خود پیش کر رہے ہیں۔ تو مقدس پولوس کو بہانے بازی یا سچائی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تبلیغ کے معاملے میں وہ اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتے، جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ میں منافقت سے کام لوں گا، میرا کام صرف اپنے ایک مقصد کی طرف لوگوں کو کھینچ کے لانا ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی بن سکتا ہوں، سب کے لیے میں سب کچھ بن جاؤں گا۔
تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں. لہذا وہ فلپیوں باب 1 اور آیت 18 میں خود فرماتے ہیں صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح علیہ السلام کی بنیادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے خواہ سچائی سے، اور اس میں خوش ہوں اور رہوں گا. یعنی کہ بہانے سے میں کروں یا میں سچائی سے کروں، ہیلے بہانے سے کروں یعنی کہ جھوٹ سے اگر میں تبلیغ کرتا ہوں تو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں. یعنی کہ مقدس پولوس جھوٹے بہانے بازیاں کر کے اس پہ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں مقدس پولوس خود فرماتے ہیں رومیوں باب 3 اور آیت 7 میں، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی زیادہ ظاہر ہوتی ہے تو کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم کیا جاتا ہے؟ ہم کیوں برائی نہ کریں کہ بھلائی پیدا ہو؟ یہ کون سی بھلائی ہے جو برائیوں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو انبیاء سے یہ کام جو ہے وہ خدا نہیں لیتا، بلکہ وہ سچائی پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں، نہ کہ وہ جھوٹ بول کے سچ کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے منافقت کرتے ہیں. قرآن حکیم تو سب دوست واضح طور پہ جانتے ہیں کہ آیت اکثر پوری لگ رہا فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین ایک ضابطہ حیات ہے، لوگوں کے سامنے رکھیں، جس کو پسند آتا ہے قبول کرے، جس کو نہیں آتا نہ کرے. تو یہاں پر تو ہم یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جھوٹ بولیں، بہانے بازی کریں یا جو مرضی کریں، لیکن ہمیں لوگوں کو کھینچ کے لانا. یہ نایاب رسول ہیں. اور رومیوں کے نام خط باب 14 اور آیت 14 میں مقدس پولوس یوں فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن جو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے. یعنی کہ ایک بندہ کسی حرام چیز کو حرام نہ سمجھے تو اس کے لیے حرام نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جس چیز کو حرام سمجھیں وہی ہمارے لیے حرام ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر انجیل متی میں خصوصاً جب مسیح علیہ السلام نے مریم مغدلینی کو پیغام دیا، ان کی یہ ساری حرکات دیکھ کے کہ کوئی ننگا بھاگ گیا، کسی نے لعنت کی اور کسی نے جو ہے وہ بات پوچھنا بھی گوارا نہ کی، اس حد تک دور فرار ہو گئے. تو یہ آسمانی مخلوق ہے جس کو بائبل مقدس نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ نیو ٹیسٹامنٹ کے نبی ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ رسول جو ہے واقعہ ہی نایاب رسول ہیں، کیونکہ انبیاء کی ہسٹری میں ایسا واقعہ کسی نے نہیں کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن حکیم نے اس بیان کو کاپی کیا. تو اس کے لیے آپ دیکھیں حواریان عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، قرآن حکیم پہلی بات تو کیٹاگوریکلی ان کو مسیح علیہ السلام کا شاگرد ڈکلیئر کرتا ہے، ان کو رسول نہیں کہتا. تو اس کے لیے اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 دیکھ سکتے ہیں، جس میں لکھا ہے جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ سب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں تمہارے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. مزید دیکھتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 14 میں لکھا ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار. یعنی کہ قرآن حکیم ان کے اندر ایک تو ان کو رسول ڈکلیئر نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم ان کو آئیڈیل شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ اپنے زمانے میں مسیح علیہ السلام کے حواری اس طرح پختہ ایمان کے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں لغزش نہیں دکھائی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے مسیح علیہ السلام کے حواری ثابت قدم رہے، ہم بھی اسی طرح ثابت قدم رہیں. قرآن حکیم کے مطابق جناب مسیح علیہ السلام کے جو شاگرد اور حواری تھے وہ ثابت قدم رہنے والے لوگ تھے، اور ہم نے بائبل مقدس نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی کردار کشی کی گئی. وہ عظیم لوگ تھے. قرآن حکیم نے ان پر یہ تمام لگے ہوئے الزامات دھو دیے اور بتایا کہ وہ ایسی شخصیات نہیں تھیں کہ جو ڈر کے بھاگ جائیں، بلکہ وہ خدا کے رسول کے مددگار تھے اور ایسے لوگ تھے کہ ان کی تقلید کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ثابت قدم رہا جاتا ہے. ان سے ہمیں درس اور سبق لینا چاہیے. تو میرے دوستو، آپ نے بائبل مقدس کو بھی دیکھ لیا، بائبل مقدس کے بیانات کو بھی دیکھ لیا جناب مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں اور قرآن حکیم کے بارے میں. تو ہم نے دیکھا کہ قرآن حکیم نے کاپی اس معاملے میں بھی نہیں کی بلکہ کریکشن کی. تو میں اپنے مسیحی دوستوں کو پھر سے دعوت فکر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں، کیونکہ سوچنا اور غور کرنا میرے مسیحی دوستوں کوئی جرم نہیں. تھوڑا سا غور کریں اور سوال کرنے سے پہلے ضرور گریبان میں جھانک لیا کریں تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.